السلام علیکم دوستو، تو آج میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی کہانی لے کر، جس کا نام ہے جدائی کا درد۔ تو دوستو، اگر میری کہانی اچھی لگے تو اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اپنے بھائی ریحان سے عمر میں 2 سال بڑی تھی، لیکن وہ پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ اتنی محنت کرتا تھا کہ اس نے 1 سال میں 2 کلاسیں پڑھ لی۔ اس طرح وہ مجھ سے آگے ہو گیا۔ میں نے جب کالج میں داخلہ لیا تو اس وقت ریحان 3rd ایئر میں تھا۔ وہ تب بھی کلاس کا ہونہار طالب علم تھا، بہت جوشیلا۔ اس کو لیڈری کا بھی شوق تھا۔ وہ خود کو ہر میدان میں نمایاں دیکھنا چاہتا تھا۔ والد صاحب ریحان سے خوش تھے، لیکن چاہتے تھے وہ پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرے تاکہ اوائل عمر میں کمانا سیکھ لے۔ میں اس بات کے خلاف تھی، لیکن ریحان نے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے گھر کے قریب ایک دکان پر شام کو چند گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اپنی تعلیم کے اخراجات خود برداشت کرنے لگا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتی تھی ریحان ایک سلجھا ہوا اور مثبت سوچ رکھنے والا لڑکا ہے۔ اس میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے تیار ہو کر کالج چلا جاتا اور شام کو دکان پر۔ ایک دن اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ یونین کے لڑکوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر اور لڑکے جمع کر لائے۔ اس کے ساتھ اور بھی طالب علم تھے۔ جب فنکشن ختم ہو گیا تو سب لڑکے ساتھ نکلے اور بس میں چڑھ گئے۔ بس بھر گئی تو کچھ طالب علم اس کی چھت پر چڑھ گئے۔ ان میں میرا بھائی بھی تھا۔ وہ جوش میں کھڑا ہو کر نعرے لگانے لگا۔ اتفاق سے والد صاحب نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس وقت تو کچھ نہ کہا۔ وہ گھر آیا تو والد صاحب کسی کام سے بازار گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی وہ واپس آئے تو انہوں نے ریحان سے پوچھا کہ تم نے کس کی اجازت سے یونین میں حصہ لیا تھا؟ بھیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے ریحان کو بہت مارا اور کہا کہ آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد ریحان نے بہت کوششیں کیں، لیکن والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ اس طرح 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ پہلے اس کا دل پڑھائی میں اٹکا رہتا تھا، گھر پر بھی کتابیں لیے بیٹھا رہتا تھا، مگر اب اس کا دل پڑھائی کرنے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کی ذہنی حالت یہاں رقم نہیں کر سکتی کہ ان دنوں وہ کتنا پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کے گہرے بادل چھائے رہتے اور آنکھوں میں ساون بھادوں کی نمی محسوس ہوتی تھی۔ لہجہ میں تلخی رچی ہوتی۔ یہ سب دراصل کالج نہ جا پانے کا رد عمل تھا۔ ابو بھی اپنی جگہ درست تھے، کہتے تھے کہ اس کو لیڈری کی چاٹ لگ گئی تو میں اپنے بیٹے سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ مجھے یہ تعلیم سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ سب پیار کا انداز ہوتا ہے۔ شاید میرے والد صاحب کو بیٹے سے پیار کا یہی انداز ٹھیک لگا کہ انہوں نے ریحان کو گھر میں قید کر لیا۔ جانے وہ زمانے کے حالات سے اس قدر خوفزدہ کیوں تھے؟ حالانکہ زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے، مگر وہ ہر ایک سے کہتے تھے کہ ریحان نوعمر ہے، نوجوان ہے، جوشیلا ہے۔ میں اس کو حالات کے سپورٹ نہیں کر سکتا۔ حالات بے رحم ہوتے ہیں، یہ بوڑھے والدین پر مہربان نہیں ہو سکتے۔ میں تعلیم کی خاطر بچے کو کھونا نہیں چاہتا۔ ریحان بھائی نے مایوس ہو کر پڑھائی کا خیال دل سے نکال دیا۔ اب وہ صبح سے رات 9 بجے تک ڈیوٹی دیتے۔ انہی دنوں ایک لڑکی جس کا نام فرحانہ تھا دکان پر آنے لگی۔ اس نے میرے بھائی کو غالباً پسند کر لیا تھا۔ بہانے بہانے دکان پر آتی۔ ریحان نے بھی اس کا نوٹس لے لیا۔ وہ ان دنوں بہت بجھا بجھا سا تھا، غالباً کسی ذہنی سہارے کا متلاشی تھا۔ فرحانہ اس کے لیے ایک اچھا سہارا ثابت ہوئی۔ وہ اسے تحفے دینے لگا۔ وہ بھی ریحان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی۔ اس کا گھر ہماری گلی میں تھا، اسی وجہ سے ان کی دوستی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی روزانہ 10 بجے رات کو اس سے ملنے جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بھائی سے باتیں کر لیتی ہے اور جب کھٹکا سنتی تو اندر چلی جاتی۔ ریحان ایسا نہ تھا، مگر اس کو تعلیم چھٹنے کا غم تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے فرحانہ کی ذات میں وقتی سہارا لیا ہے۔ ابو کو اس کے جذبات کا کچھ احساس نہ تھا۔ ان کو تو بس اس بات سے غرض تھی کہ بھیا کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ ان کو صرف اپنے بیٹے کی زندگی پیاری تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابا بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ ہر باپ اپنے جوان بیٹے کی خیر چاہتا ہے۔ وہ جانتے تھے ریحان کو خود نمائی کا شوق ہے اور وہ جوشیلا بھی ہے۔
اگر انہوں نے اس کو کالج جانے دیا تو وہ اپنے شوق سے باز نہ رہ سکے گا اور ایک دن کسی کا اعلی کار بن کر بے مقصد جان گنوا بیٹھے گا۔ ریحان کی دکان کا مالک کسی کام سے 15 دن کے لیے باہر چلا گیا۔ اب دکان اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ رات کے 11 بجے دکان بند کرتا، پھر گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ فرحانہ اپنے کمرے سے بات کرتی تھی۔ اس وقت اس کے بھائی بہن سو جاتے تھے۔ ایک روز ریحان نے دیکھا کہ فرحانہ کے والدین کہیں جا رہے ہیں تو وہ اس سے ملنے گیا۔ وہ دروازے پر موجود تھی۔ اس نے بھائی سے گھر کے اندر آنے کو کہا تو وہ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر اس سے باتیں کر کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر یاد آیا کہ دکان کی چابی تو وہیں میز پر رہ گئی ہے۔ وہ دوبارہ فرحانہ کے گھر گیا اور کھڑکی سے جھانکا کہ فرحانہ نظر آ جائے تو اس کو چابی لانے کا کہے، مگر اندر جھانکتے ہی اس کا دل بجھ گیا۔ فرحانہ محلے کے ایک اور لڑکے تنویر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے والدین ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، گویا وہ ہر کسی سے یوں ہی بات کر لیتی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے دماغ سے محبت کا خمار اتر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بس ایسی ویسی ہی ہے کہ جو مل جائے اسی سے بات کر لیتی ہے۔ اس نے چابی بھی نہ لی اور الٹے قدموں لوٹ آیا۔ سارا وقت وہ پریشان رہا۔ صبح اس نے مجھ سے کہا، ماہم فرحانہ کے گھر میری دکان کی چابی رہ گئی ہے، وہ لے آؤ۔ میں گئی تو فرحانہ نے چابی مجھے تھما دی، لیکن کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد بھائی نے پھر بھی اس لڑکی سے بات نہیں کی۔ انہوں نے تو اس کے ساتھ ناتا اس لیے باندھا تھا کہ وہ عمر بھر کا ساتھ چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبوں میں سچے تھے، مگر فرحانہ جیسی لڑکی نے ان کے سچے جذبوں کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنے قدم موڑ لیے۔ کہتے تھے کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اب راہ راست پر آ گیا ہوں۔ انہی دنوں امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں اسپتال داخل کرنا پڑا۔ ریحان نے دکان کے مالک سے امی کے علاج کی خاطر کچھ رقم قرض لی۔ یہ صرف 3,000 روپے تھے۔ اس کو پتہ نہ تھا کہ یہ قرض سود پر ہے۔ سال گزر گیا اور ریحان رقم نہ لوٹا سکا۔ تب مالک نے کہا کہ تم پر 7,000 روپے کا سود بن چکا ہے۔ یوں 8 ماہ تک اس نے بھیا کو تنخواہ کا ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بھائی اپنے دوستوں سے ادھار لیتے اور تنخواہ کا کہہ کر ابا جان کو دیتے۔ گھر میں اس معاملے کا کسی کو علم نہ تھا۔ 8 ماہ بعد بھیا نے مالک سے کہا کہ اب میں بغیر تنخواہ کے آپ کی دکان پر کام نہیں کروں گا۔ اس پر مالک بولا، اب تم پر 12,000 روپے بنتے ہیں، کیونکہ سود پر جو رقم لی جاتی ہے وہ ہر ماہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ریحان مالک دکان کے اس ظلم سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا، مگر والد صاحب کے ڈر سے اس معاملے کو کسی پر کھلنے نہ دیا، بلکہ گھر سے ہی چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ صرف مجھے بتا کر گیا کہ ماہم آپا یہ حالات ہیں، اس وجہ سے میں کچھ دنوں کے لیے لاہور خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ حالات سنبھل گئے تو آ جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں اور میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے قسم دی۔ جاتے ہی انہوں نے میری سہیلی کے گھر فون کر کے مجھ سے بات بھی کی۔ بولے، اگر خالہ نہیں ہوتی تو میں کب کا مر گیا ہوتا، بس انہی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ابا جان بہت پریشان تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ ان کو میں نے بتا دیا کہ ریحان خالہ کے گھر پر ہے، آپ پریشان نہ رہا کریں۔ وہ بولے، وہ چلا گیا ہے تو بس اسے وہیں رہنے دو، اس ماحول سے نکل گیا ہے تو اچھا ہی ہوا ہے۔ میں بار بار سہیلی کے گھر فون کرنے نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا اسے خط لکھنے لگی۔ وہ بھی جوابی خط لکھ کر بیچنے لگے۔ اکثر لکھتے کہ گھر والوں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ امی بھی اسے خط لکھتی تھیں، جس سے ان کو بہت سکون ملتا تھا۔ وہ آنا چاہتا تھا لیکن ابا جان کے ڈر سے نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی یہی کہتے رہتے تھے کہ اسے وہاں کچھ دن رہنے دو، اپنے گھر کے آرام کی قدر ہونے دو، جیسے گیا ہے کسی دن ویسے ہی آ بھی جائے گا۔ باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر ماں کی ممتا اور چیز ہوتی ہے۔ ماں سے زیادہ دن صبر نہ ہو سکا، وہ ابا جان کے منع کرنے کے باوجود خالہ کے گھر چلی گئیں۔ یہاں بیٹے کو خوش و خرم پایا، اس میں زندگی کی ایک نئی رمق دیکھی۔ وہ یہاں پڑھ رہا تھا اور نوکری بھی کر رہا تھا۔ تنخواہ ساری خالہ کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ خالہ کی بیٹی آصفہ نے اس کو زندگی سے پیار کرنا سکھا دیا تھا، جو اس سے 2 برس چھوٹی تھی۔ ریحان کو ایک بار پھر ذہنی سہارا مل گیا۔ انہیں اس کی ضرورت بھی تھی۔ آصفہ نے اس کے مردہ دل میں اپنی توجہ اور محبت سے نئی روح پھونک دی تھی اور وہ خوشی خوشی زندگی کی مصروفیات میں کھو گیا تھا۔ امی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کی نگاہوں نے بھانپ لیا
انہوں نے تبھی خالہ سے رشتے کی بات کی۔ وہ تو خود یہ چاہتی تھی کہ ریحان جیسے شریف، ہونہار اور اچھے لڑکے سے ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ امی مطمئن ہو کر لوٹ آئیں کہ یہاں سے بیٹا وہاں بلا تھا۔ وہ کما بھی رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا، اور اس کی دیکھ بھال بھی اچھی ہو رہی تھی۔ بھیا کے خط آتے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ لکھا کہ ماہم جب گھر لوٹوں گا تو تمہارے لیے بہت سے تحفے لاؤں گا، تم فکر مت کرنا، بہت جلد آؤں گا۔ ذرا امتحان سے فارغ ہو لوں، لیکن وہ دن نہ آیا کہ میرا بھائی گھر لوٹ کر آتا۔ ہوا یوں کہ انہی دنوں ہمارے ماموں انگلینڈ سے آ گئے، ساتھ مومانی اور ان کے ساتھ زادے بھی تھے۔ مدت بعد یہ لوگ پاکستان آئے تھے اور خالہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ ماموں کے بیٹے عالم کو آصفہ پسند آ گئی۔ اس نے اس کے ناز اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ ناز پروری باتوں تک نہ تھی بلکہ انگلینڈ سے لائے ہوئے بیش قیمت تحفے بھی ساتھ تھے۔ کچھ لڑکیاں واقعی وعدوں کی پکی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایمان کی کچی ہوتی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آصفہ ایسی نکلے گی۔ انگلینڈ جانے کے خواب سے جا کر اس نے اپنی توجہ ریحان سے ہٹا کر اپنے ماموں زاد عالم پر مرکوز کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ایک اور نئی کہانی نے جنم لے لیا۔ عالم اور آصفہ گاڑی میں گھومنے پھرنے جانے لگے، اور ریحان ایک بار پھر گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا۔ اب وہاں اس کا رہنا دوبر ہو گیا، پھر بھی وہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ عالم، آصفہ اور اس کی چھوٹی بہن شانی تینوں ساتھ سیر کو نکل جاتے، اور ریحان کو کوئی نہ پوچھتا۔ جب پردیس میں بے رخی کی جلتی ہوا جھلساتی ہے تو اپنے گھر کے کچے بھانڈے یاد آنے لگتے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی چھت بھی ایک نعمت محسوس ہوتی ہے۔ ریحان کو پہلی بار احساس ہوا کہ میں کسی اور کے در پر پڑا ہوں۔ اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ اگر گھر نہیں جا سکتا تو کم از کم خالہ کے گھر اور نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تاہم جانے سے پہلے وہ آخری بار آصفہ سے بات کرنا چاہتا تھا، جس نے عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں اور عالم کے آتے ہی بدل گئی تھی۔ کافی دنوں تک وہ کوشش کرتا رہا کہ آصفہ اس سے بات کر لے، مگر وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ ماموں نے لاہور میں ایک اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیا۔ اب آصفہ ادھر زیادہ رہنے لگی۔ خالہ بھی چاہنے لگی کہ وہ ماموں کی بہو بنے، کیونکہ وہ زیادہ امیر تھے۔ یہ صورتحال ریحان کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ اس نے تنگ آ کر آصفہ کی چھوٹی بہن کا سہارا لیا اور اس سے کہا کہ شانو، تم ہی مجھے اس کا گرداب سے نکالو۔ مجھے آصفہ کا آخری جواب چاہیے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شاہین نے کہا کہ تم آصفہ کو خط لکھ کر مجھے دے دو، میں اس کا جواب تم کو لا دوں گی۔ ریحان نے اسے خط لکھ کر دے دیا۔ تب موبائل فون تو تھے نہیں۔ اس نے خط کا ہی سہارا لیا۔ چند گھنٹوں میں شانو جواب لے کر آ گئی، تحریر کی صورت میں نہیں، زبانی۔ اس نے کہا، ریحان بھائی، کیوں اس بے وفا کے لیے اپنی جان گلاتے ہو؟ وہ بدل چکی ہے، ماضی میں کیے گئے وعدے بھلا چکی ہے۔ وہ لالچی ہے۔ اس نے تمہارا خط پڑھے بغیر پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ تم کسی خود فریبی کے سہارے میں اس کے جواب کے منتظر ہو۔ جواب یہی ہے جو تم کو مل چکا ہے۔ ریحان کے لیے یہ جواب کافی تھا، پھر بھی دل خود فریب تھا۔ وہ آصفہ سے ملنے ماموں کے گھر چلا گیا، لیکن اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا، نہ بات کرنا گوارا کیا۔ اب بھی شانوں نے ہی ریحان کو اخلاقی سہارا دیا۔ ریحان بھائی بہت مزمل ہو گئے تھے۔ ان کو اداس دیکھ کر شانوں بھی رونے لگی۔ بولی، بھیا، بہتر ہے آپ واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ میری بہن کو تم سے نہیں، قیمتی تحفوں سے پیار ہے۔ وہ دولت سے محبت کرتی ہے، تم اس کا خیال چھوڑ دو۔ ریحان کے دل کو دوسری بار چوٹ لگی۔ اس کو لڑکی ذات سے ہی نفرت ہو گئی، اور وہ خالہ کے گھر سے چلا گیا، خدا جانے کہاں۔ اس کے بعد میرا بھائی بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ ابا جان اس کی راہ تکتے تکتے بیمار پڑ گئے۔ امی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ میں رو رو کر دیوانی ہو گئی، دن رات دعائیں مانگتی، مگر بھیا کو نہ آنا تھا، وہ نہ آیا۔ پہلا سال تو ہمارا انگاروں پر گزر گیا۔ ایک سال کے بعد ہمیں اس کا خط ملا کہ وہ روس میں ہیں۔ خدا جانے وہ روس کیا کرنے گیا تھا۔ جہاں سخت سردی ہوتی ہے وہاں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی طرف سے ہمیں خیر و سلامتی کا خط تو ملا ہے۔ اس کے بعد امید بندھی کہ وہ کسی نہ کسی دن آ جائے گا۔ اس آس پر دن گزرتے گئے، لیکن اس کو نہیں آنا تھا، وہ نہ آیا۔ شاید اس کا اپنوں پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا تھا۔ پہلے اس کا اپنے والد پر سے، جنہوں نے اپنی محبت کی وجہ سے اسے تعلیم سے دور کر دیا۔
پھر اس کا محبت کی سچائی سے ہی اعتماد جاتا رہا کہ لڑکیاں ہوتی ہی دولت کی پجاری ہیں، یہ محبت نہیں کرتی، مالدار جیون ساتھی ڈھونڈتی ہیں۔ جن کی محبت کے سہارے اس نے زندگی کی تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہی دھوکہ دیا۔ فرحانہ کی حقیقت عیاں ہو گئی تو میرے بھائی کے دل پر چوٹ لگی، لیکن اس نے اپنی خالہ اور ان کی بیٹی کو اپنا غمگسار سمجھ کر تمام محرومیوں کو بھلا دیا۔ کاش وہ اس کے ساتھ وفا کرتی تو آج میرا بھائی ملک چھوڑ کر کسی گمنام سرحد کی سمت نہ آ جاتا۔ خدا جانے آج میرا بھائی کہاں ہے، اس کو گئے کئی برس ہو چکے ہیں۔ امی اس کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی اور ابا ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش میں اسے کالج سے نہ ہٹاتا، بے شک وہ طالب علم لیڈر بن جاتا، ہم سے اس طرح تو جدا نہ ہوتا۔ ریحان بھائی نے شروع میں ہم کو 2-4 خط لکھے، اس کے بعد ان کا کوئی خط نہ آیا۔ ان کے دوستوں کا خیال ہے کہ روس سے بھی آگے کسی اور ملک چلا گیا ہے۔ کوئی قیاس کرتا تھا کہ شاید کسی ملک کی سرحد غیر قانونی طریقے سے پار کرتے پکڑا گیا ہو، جیل میں ہوگا، یا خدا نہ کر کے سرحد پار کرتے ہوئے گولی مار دی گئی ہوگی۔ ایسی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہم گھر والے تو ان باتوں کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے۔ میری تو دعا ہے کہ میرا بھائی جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ انسان زندہ سلامت ہو تو کبھی نہ کبھی واپس آ ہی جاتا ہے۔ جب میں اپنے بھائی کی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اس کو کچی عمر میں ذہنی دچکے ملے۔ جب وہ ابھی پوری طرح باشعور نہ تھا تبھی وہ ہم سے اور گھر سے دور چلا گیا۔ خدا کرے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک رہیں اور یہاں نوجوان نسل کو سکون ملے تو وہ کبھی اپنا گھر، اپنا شہر اور اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہ جائیں گے، نہ والدین کو جدائی کا درد سہنا پڑے گا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی میری کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔